بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 105 کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان امام ابو یوسف امام محمد رحمہم اللہ کی دلیل اور حضرت امام صاحب کی دلیل کی تفسیر ہے، اور یہ گزشتہ سبق کا حصہ دوم ہے جس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل کی تفسیر کو کچھ نقشوں کی مدد سے سمجھایا جا رہا ہے۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کو مکمل کرتے ہیں۔ تو یہاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو دو طرح سے واضح کیا ہے کہ اس میں دو صورتیں ہوں گی۔ ان یجعل بمقابلۃ 100 ذراع من العلو المجرد 33 وثلث ذراع من البیت الکامل، کہ ایک ایسا بیت کامل جس کی لمبائی چوڑائی 33.33 ہاتھ ہو، 33.3 ذراع ہو، تو یہ بیت کامل یہ اس گھر کے برابر ہوگا جس میں صرف بالائی منزل میں علو مجرد میں 100 گز موجود ہے۔ پہلے آپ اس کو اس تصویر میں سمجھ لیں، پھر عبارت کا سمجھنا آسان ہوگا۔ یہ سمجھیں، یہ ایک گھر ہے جو بیت کامل ہے، اس کی بالائی منزل اور نچلی منزل دونوں منزلوں میں احمد اور حماد کی شرکت ہے۔ اس طرف یہ ایک گھر موجود ہے جس کی بالائی منزل میں احمد اور حماد کی شرکت ہے، نیچے والی منزل کسی اور کی ہے۔ تو یہ علو مجرد والا، اس علو مجرد کی لمبائی چوڑائی 100 گز ہے۔ اب اس 100 گز والے کے مقابلے میں اس کو ہم کیسے لائیں گے؟ تو یہ چونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ نچلی منزل کی اہمیت ویلیو زیادہ ہے، تو اس گھر کی ٹوٹل لمبائی چوڑائی یہ 33.3 پہ محیط ہے۔ تو یہ نیچے والے 33 حقیقت میں ڈبل ہیں، گویا کہ نیچے والے 33 کو اگر دگنا سمجھا جائے تو یہ 66.6 بن جائیں گے۔ 66.66 نیچے ہوا، اور اس کے اوپر چونکہ بالائی منزل بھی موجود ہے، اور یہ بالائی منزل 33.3 گز سمجھی جائے گی، اگرچہ پیمائش برابر ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اوپر والی کے مقابلے میں نیچے والے کی حیثیت دوگنا ہوتی ہے۔ تو نیچے والا 33.3 حقیقت میں 66.6 ہے، 66.6 نیچے والا ہوا، اور یہ اوپر والا 33.3 ساتھ ملائیں تو یہ 100 گز بن گیا۔ 66 نیچے 33 اوپر، تو یہ 100 گز بن گیا۔ اس طرف یہ جو گھر کا علو مجرد ہے یہ 100 گز ہے، تو اگر کسی کو یہ والا 100 گز دیا جا رہا ہے تو اس کے مقابلے میں دوسرے شخص کو یہ 33.3 والا بیت کامل دے دیں گے، اس لیے کہ اس بیت کامل میں بھی 100 گز ہوئے اور اس علو مجرد میں بھی 100 گز ہوئے، لہذا گزوں کے اعتبار سے ان دونوں گھروں میں برابری پائی گئی۔ تو اگر ہم حماد کو یہ بیت کامل دیتے اور احمد کو یہ علو مجرد بالائی منزل والا حصہ دیتے ہیں، تب دونوں کو برابر مل رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اس ضابطے کے مطابق کہ جس میں انہوں نے صفل کو قیمتی سمجھتے ہوئے دوگنا قرار دیا ہے۔ امید ہے یہ صورت آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی کہ اس 100 گز کے مقابلے میں یہ 33.3 والا بیت کامل، تو اس بیت کامل میں 66 حصے نیچے پائے جا رہے ہیں، 66 گز نیچے ہے، 66.66، اور اس کے بالا خانے میں 33.33 یا 33.3 اوپر پایا جا رہا ہے، لہٰذا یہ بھی 100 گز پہ محیط ہے، یہ بھی 100 گز پہ محیط ہے۔ تو یہ پہلی صورت ہے جو کتاب میں بیان کی گئی۔ اب عبارت کو دیکھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کی تفسیر قدوری شریف میں، قدوری میں اس طرح ہے کہ ان یجعل بمقابلۃ 100 ذراع
من العلو المجردی، علو مجرد کے 100 گز یعنی بالا خانے کے 100 گز کے مقابلے میں بیت کامل کتنا ہوگا؟ تو علو مجرد یعنی بالا خانہ جو 100 گز والا تھا وہ ہم نے ایک فریق کو دیا، تو اس کے مقابلے میں اگر بیت کامل کو ہم لا رہے ہیں تو بیت کامل کتنے سائز والا ملے گا؟ 33 وثلث ذراع من البیت الکامل، 33.3 گز بیت کامل والا وہ دوسرے فریق کو دے دیا جائے گا۔ لہنا سے وجہ بتا رہے ہیں، کیوں کہ یہ بیت کامل تو صرف 33.3 پہ مشتمل ہے، تو ادھر آپ 100 گز دے رہے ہیں اور اس کو 33.3 دے رہے ہیں، تو کہتے ہیں ہاں لأن العلو مثل نصف السفل، اس لیے کہ اس بیت کامل میں جو علو ہے، جو بالا خانہ ہے، وہ سفل نچلی منزل کے نصف کی طرح ہوتا ہے، اور اس کی نچلی منزل میں چونکہ 33.3 گز موجود ہیں تو نیچے والے 33.3 گز 66 وثلثان من العلو المجردی، تو یہاں 33.3 نیچے اور 66.6 علو مجرد کے، یعنی نیچے کے 33.3 یہ علو مجرد کے 66.6 کے مقابل ہو گئے۔ ومعہو، تو یہاں بیت کامل میں صرف سفل مجرد نہیں ہے بلکہ اس سفل مجرد کے 33.3 کے ساتھ 33.3 علو کے بھی موجود ہیں، یعنی نیچے والے 33 کو اگر ڈبل کریں تو 66 وہ ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی علو کے 33 وثلث ذراع 33.3 بھی موجود ہوئے۔ تو اب بیت کامل یہ بظاہر تو 33.33 نظر آ رہا ہے، لیکن یہ 100 گز ہو گئے۔ فبلغت 100 ذراع، 66 نیچے اور 33 اوپر، تو یہ 100 گز ہو گئے، اور یہ 100 گز تساوی 100 من العلو المجرد، تو علو مجرد کے 100 گز کے برابر ہو گئے۔ یہ پہلی صورت ہے جس صورت میں علو مجرد کے 100 گز کو 33.33 والے بیت کامل کے مد مقابل رکھا گیا ہے۔ اب دوسری صورت وَيُجْعَلُ سے بیان کی جا رہی ہے، وَيُجْعَلُ بِمُقَابَلَةِ 100 ذراع من السفل المجرد من البیت الکامل، کہ سفل مجرد کے 100 گز کے مقابلے میں جو بیت کامل دیا جائے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو کہتے ہیں یہاں بیت کامل جو ہم سفل مجرد کے مقابلے میں لائیں گے وہ 33.3 والا نہیں ہوگا، بلکہ وہ 36 وثلث ذراع، وہ 66.6 گز والا ہوگا۔ پہلے نقشے میں دیکھتے ہیں، دیکھیں یہاں ہمارے پاس 2 گھر موجود ہیں، ان میں سے ایک سفل مجرد ہے، صرف نچلی منزل ہے، اور یہ نچلی منزل 100 گز پر محیط ہے۔ اب ہم اس کی دوسری طرف دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بیت کامل ہے، لیکن یہ بیت کامل اس کی لمبائی چوڑائی 33 نہیں ہے، بلکہ اس بیت کامل کی لمبائی چوڑائی 66.6 گز ہے۔ تو اب یہ 2 مکان ہیں، ان کو کیسے تقسیم کریں گے؟ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ اوپر والے کے مقابلے میں نیچے والے کی اہمیت زیادہ ہے، تو یہ 100 گز سفل مجرد ہے، تو اب اس کے مقابلے میں اس گھر کو کیسے لائیں گے؟ تو اس کو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ نیچے والی جو زمین ہے 1 گز ہے، یہ 1 گز زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اوپر والے کے مقابلے میں اس 1 گز کے 2 گز سمجھے جاتے ہیں، یعنی یہاں اگر کسی کو 1 گز مل رہا ہے تو اس کے مقابلے میں اس کو یہاں پہ 2 گز دینے پڑیں گے۔ تو اب یہاں جو بیت کامل دیا جا رہا ہے تو یہ بیت کامل اس میں دیکھیں کہ یہ 66 گز تو نیچے مل رہے ہیں، 66.6 گز نیچے ہیں، تو اب اس کے 66.6 یہ بھی سفل ہے، یہ بھی سفل ہے، 66.6 کے مقابل ہو گئے۔ اس کے 66.6 جو ہم نے بیت کامل سے لیے ہیں، اس کے مقابلے میں اس سفل مجرد کے 66.6
برابر ہو گئے۔ اب اس میں سے بچ گیا 33.3 گز۔ اس 33.3 گز کے مقابلے میں اس طرف سے بالائی حصے میں 66.6 دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی لمبائی چوڑائی 66.6 ہے، لہٰذا اس کے بالا خانے میں بالائی منزل میں جو 66.6 ہے، یہ 66.6 اس منزل کے اس طرف جو 33.3 گز بچ رہا ہے اس کے مد مقابل کیا جائے گا، لہذا برابری ہو گئی، یعنی 33.3 تو اس اوپر والے 66.6 کے مقابل ہو گیا، کیونکہ جیسے اس بیت کامل کی لمبائی چوڑائی 66.6 گز نیچے ہے تو ایسے اوپر بھی ہے، لہذا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کی تفسیر واضح ہو گئی، جو امام صاحب فرماتے تھے کہ اگر کسی کو نیچے والے سفل مجرد میں 1 گز دیا جا رہا ہے تو اس کے مد مقابل کو بالائی منزل میں 2 گز دینے پڑیں گے، تو یہاں کے 33.3 کے مقابلے میں جو ہم نے حماد کو دیے تھے، مثلا فرض کرتے ہیں یہاں سے اس کو ہم نے آدھا کر لیا، یہ 33.3 تھا، تو اس 33.3 کے مقابلے میں احمد کو یہ ہم نے بالا خانے میں 66.6 دے دیا، ڈبل مل گیا، یہاں 33.3 ہے، یہاں اس کو اس سے دگنا 66.6 ملا۔ اب پیچھے رہ گیا یہ 66.6 گز سفل مجرد میں، تو اس کے بالکل مد مقابل، اس کے بالکل برابر یہاں بھی 66.6 گز موجود ہے، لہٰذا یہاں پہ برابری متحقق ہو گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کی تفسیر اس صورت میں بہت واضح انداز میں ذکر کی گئی، امید ہے آپ سب ذہن نشین کر چکے ہوں گے۔ اب عبارت میں دیکھتے ہیں، وَيُجْعَلُ بِمُقَابَلَةِ 100 ذِرَاعٍ مِنَ السِّفْلِ الْمُجَرَّدِ، یہ پہلا حصہ ہے کہ سفل مجرد کے 100 گز کے مقابلے میں، کہ جب ہمارے پاس ایک مکان سفل مجرد والا ہے جو 100 گز پہ محیط ہے، اس کے مقابلے میں جو بیت کامل لایا جا رہا ہے وہ بیت کامل ہے 66 وثلثا ذراع 66.6 گز والا۔ کیوں؟ لأن علوہ مثل نصف سفلہ، اس لیے کہ اس کی جو بالائی منزل ہے، بیت کامل کی بالائی منزل اس کی سفل کا نصف ہے، اس کی نچلی منزل کی نصف کی طرح ہے، لہٰذا یہ 66.6 والا گھر بھی 100 گز کو پہنچ گیا، جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا۔ کیسے پہنچ گیا؟ وَالسِّفْلُ الْمُجَرَّدُ 66 وثلثان، کہ اس کی نچلی منزل میں 66.6 گز موجود ہیں، اور یہ جو 66.6 ہے یہ کیا ہے؟ لِأَنَّهُ ضِعْفُ الْعِلْوِ، بالائی منزل کا دگنا ہے، لہذا بالائی منزل میں 33.3 ہو گئے بیت کامل میں، اور اس کی نچلی منزل میں 66.6 ہو گئے، لہذا 66.6 فَيُجْعَلُ بِمُقَابَلَةِ مِثْلِهِ، لہذا اس بیت کامل کو سفل مجرد والے 100 گز کے مد مقابل کر دیا جائے گا۔ آخر میں ایک نظر ہم اپنے سبق کے خلاصے پر ڈال لیتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل کی تفسیر کو بیان کیا تھا، امام محمد رحمہ اللہ کی صرف دلیل کو ذکر کیا، اور صاحب ہدایہ نے فرمایا تھا کہ ان کی دلیل کی تفسیر کی ضرورت نہیں، اور آخر میں ہم نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل کی تفسیر کو کچھ نقشوں کی مدد سے سمجھا تھا، جن کا سمجھنا انتہائی اہم تھا، اور ان مسائل کی وضاحت وہ بہت ضروری تھی، اور آخر میں صاحب ہدایہ انہوں نے ترجیح امام محمد رحمہ اللہ کے قول کو دی، اور یہ فرمایا کہ فتویٰ امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر ہے۔ تو یہ اصل میں تو صاحب ہدایہ نے اپنے زمانے کی بات کی ہے، لیکن بعد کے فقہاء نے بھی امام محمد رحمہ اللہ کے اس قول کو ترجیح دی ہے، اور راجح قول امام محمد کا ہی قرار دیا گیا ہے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔